بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ AQ گلوبل چینل کی تیز ترین، مستند ترین اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ شیخ رشید نے پاکستانی نیوی کی جانب سے جدید ترین بنائی جانے والی آبدوز حمزہ کا دورہ کیا۔ شیخ رشید نے یہ دورہ آج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نیوی اپنی تکنیکی، تخلیقی اور عسکری صلاحیتوں میں کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور جنرل سیکریٹری احسن اقبال نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ انہوں نے آج جاری ہونے والے دستاویزات، جنہیں پاناما 2 دستاویزات بھی کہا جا رہا ہے، اس میں دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی بھی 2 ایسی کمپنیوں کا انکشاف ہوا ہے جس میں انہوں نے غیر قانونی انویسٹمنٹ کی ہے۔ تاہم ابھی تک اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، بلکہ نون لیگ کے حوالے سے کئی ایسی تصدیق شدہ خبریں آ رہی ہیں جس کی مطابقت سے نون لیگ کے کئی کچے چھٹے اس پاناما دستاویزات میں کھل گئے ہیں۔ بہرحال آج یہ پاناما دستاویزات سب کے سامنے آئیں گی اور دنیا بھر میں موجود تمام امیر ترین شخصیات کے کچے چھٹے کھل جائیں گے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان کی 2 آف شور کمپنیز ہیں جن کا ذکر ان دستاویزات میں کیا گیا ہے، تاہم ابھی تک عمران خان کی جانب سے اس کی کوئی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی۔ خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سوات میں اور اس کے ارد گرد کے نواحی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع تاحال نہیں ملی ہے۔ بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان، جو انٹرنیشنل اداکار بن چکے ہیں، ان کے بیٹے کو منشیات کے سلسلے میں منشیات کے خلاف کارروائی کرنے والے تحقیقاتی ادارے NCB نے گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان 2 ستمبر کی رات کو ایک ایسی پارٹی میں شریک ہوئے تھے جو سمندر میں ایک کروز جہاز پر منعقد کی گئی تھی اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں منشیات کا آزادانہ استعمال ہوا تھا، جس کے بعد وہاں پر تحقیقات کرنے والے اداروں نے چھاپا مارا اور شاہ رخ خان کے بیٹے بھی ابھی زیر حراست ہیں اور ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نہ ہی ناراض ارکان اسمبلی کو منا سکے اور نہ ہی انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے، وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت AQ گلوبل نیوز میں بس اتنا ہی۔ جڑے رہیے تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ۔